سوال پوچھا گیا ہے کہ دل کی نرمی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اس سے دل نرم ہو جائے۔ وظیفہ بتاتا ہوں، آسان تو بڑا ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ وظیفہ سنیے، دل ایسے نرم کیوں نہیں ہوتا؟ دل سخت قاسیۃ القلوب کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کا دل جو ہے وہ پتھر سے بھی سخت تر ہوتے ہیں۔ پتھر جو ہے وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن کچھ دل ایسے ہیں کہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں ہوتے۔ آئیے ان کے اسباب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مشائخ نے ذکر کیا ہوا ہے کہ دل کی سختی چند چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک کیا ہے؟ غفلتہ عن ذکر اللہ، اللہ کے دل سے غفلت، ذکر سے غفلت، اللہ کی ذکر سے غفلت دل کو سخت کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ چاہیں کہ آپ کا دل نرم ہو تو اس پر آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ ایک، دل کی سختی کس چیز سے آتی ہے؟ کثرت المعاصی، بہت زیادہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ ہر گناہ زنگیس بر مرآت دل، دل شود زان زنگہا خواروخ جل۔ ہر گناہ جو ہے یہ دل کے آئینے پر ایک زنگ ہے، ایک داغ ہے، اور پھر جتنے گناہ پڑھتے جائیں گے وہ دل جو ہے وہ سخت ہوتا جائے گا، گناہ کرتا جائے گا، پھر وہ جو ہے وہ اس میں سے تکبر آئے گے، انانیت آئے گا، سارا کچھ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک نے فرمایا ہوا ہے کہ جیسے کہ سب چیزوں کو زنگ لگ جاتی ایسے دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وما جلاؤہا، پھر اس کی چمک کس چیز سے کریں گے؟ قال ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ تو جب زیادہ گناہیں ہوں گی تو دل جو ہے وہ سخت ہوگا۔ اسی لیے کوشش کریں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دل کی نرمی۔ اشتغال فی الدنیا، دنیا میں بہت زیادہ مشغول رہنے سے بھی، دنیا کی رنگینوں میں رنگنا، یہ بھی دل کی غفلت کا سبب بن جاتا ہے، دل کی سختی اور قساوت کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ بلڈنگز دیکھیں جناب، دبئی چلے جائیں، فرانس میں چلے جائیں، وہ اچھا ہوتا یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے مکہ معظمہ مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں تو وہاں وہ جا کے بلڈنگیں دیکھ آتے ہیں اور ان کی فراری گاڑیاں دیکھ کے آتے ہیں۔ یہ جو ہے اشتغال فی الدنیا، یا زیادہ مشغولیت دنیا میں، کام میں، بزنس میں، روزگار میں، یہ کرو وہ کرو، فلاں پراپرٹیاں خریدو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دل کی سختی کا باعث بن جاتی ہیں۔ ان چیزوں میں بھی کمی کرنے سے دل کی نرمی ہو سکتی ہے۔ طول الامل والتمنی، بہت لمبی امیدیں رکھنا، بہت آرزوئیں رکھنا، مجھے پر لگ جائے میں اڑ جاؤں گا، میرے پاس میرے واش روم جو ہے اس میں جو کموڈ لگا ہوا ہے وہ بھی سونے کا ہو جائے، بس چاندی کے برتن ہو، میرے پاس ایسے گاڑیاں ہو، ایسے میرے آرزو یہ ہیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، پورا پاکستان خریدوں گا، پھر وہاں ایک جزیرہ خریدوں گا، جزیرے میں میں گھر بناؤں گا، پھر تمنی اور طول العمل، بس حرص ہو آپ کے پاس۔ تو اس میں بھی طول العمل میں بھی آپ ذرا سوچئے 63 ایئرز، 63 سال، 63 60 اور 70 کے درمیان، یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمر اتنی ہوگی 60۔ بسا اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اس سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو آپ نے اگر طول العمل یا تمنی رکھنی ہے تو وہ قبر کا رکھے، وہاں پر میرے پاس صرف 2 گز کی زمین پراپرٹی ہے، وہ بھی میری اپنی نہیں ہے، کسی کے وقف شدہ زمین ہوگی، اپنی پراپرٹی نہیں ہے، وہ کسی کا وقف شدہ ہے، اور میرے پاس جائے گا کیا؟ کفن جائے گا، جو چند دنوں کے بعد گڑ سڑ کے ختم ہو جائے گا۔ عزیز اور رشتہ دار، مال اور دولت قبر تک جائیں گے اور ختم۔ نہ میں کوئی جزیرہ بھی خریدوں نا، وہ بھی یہاں رہ جائے گا، فراری گاڑیاں بھی ہوں وہ بھی یہی رہ جائیں گے، سارا کچھ ختم ہوتا جائے گا۔ تو طول العمل، یہ جو لمبی امیدیں ہوتی ہیں یا تمنی ہوتی ہیں، یہ بھی دل کی سختی کا سبب بن جاتے ہیں، اس کو بھی ختم کر لیا کریں۔ توسیع فی المباحات، مباح کاموں میں بہت وسعت، شکار کھیلنا مباح ہے نا، تو آپ کیا کریں؟ آپ شکار میں بس لگے رہیں، اس سے بھی دل میں سختی آ جاتی ہے۔ مباح کام جیسے بہت زیادہ کپڑے پہننا، طرح طرح کے سوٹ بنانا، طرح طرح کے جوتے لینا، مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بندہ جب حد سے زیادہ مشغول ہو جائے تو اس سے بھی دل کو سختی آ جاتی ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں مباح کی مثال ایسے ہیں جیسے آپ کا گائے یا بھینس آپ کے پاس ہو اور وہ آپ چرانے کے لیے لے کے جائیں،
اور وٹ جو بنے ہوئے ہوتے ہیں کھیتوں کے درمیان، وٹ جو بنے ہوتے ہیں، اس وٹ پر آپ کو چراتے رہیں گے. اور وٹ جو ہے انہوں نے جو زمین کا مالک ہے انہیں کہا وٹ میں چرایا کرو، کوئی مسئلہ نہیں. وٹ پر اگی ہوئے گھاس آپ کو کھلاتے 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 کبھی نہ کبھی تمہارا یہ جانور جو ہے نا وہ منہ اس کھیت میں ڈالے گا. تو فرماتے ایسی مباحات کی مثال ہے. آپ مباحات میں زیادہ اشتغال کریں گے، شغل زیادہ رکھیں گے تو پھر کبھی نہ کبھی حرام میں بھی بندہ مبتلا ہو ہی جاتا ہے، ناجائز میں بھی، مکروہ میں بھی، اس طرح. تو زیادہ مباحات پر شغل رکھنا یہ بھی جو ہے قساوت دل کی سختی کے لیے. مباحات میں شغل کم کر لیں تو نرمی آ جائے گی. کثرت و مخالطت الناس فی غیر مصلحت، بس لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کے ساتھ بیٹھو، بڑے ایسے آپ جرگوں میں بیٹھا کرو بغیر کسی مصلحت کی، دینی مصلحت کے علاوہ آپ بیٹھا کرو. محفل ذکر میں بیٹھو، اجتماعی جو ذکر ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کی محفل میں بیٹھو، جمعے کے محفل میں بیٹھو، بہت ساری محافل میں بیٹھا کرو، اس میں مصلحت تو ہے، موجود ہے. لیکن غیر مصلحت والے، چلو یار وہاں پر بڑے سارے لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چلو میں بھی وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. غیر مصلحت والی مجلسوں میں جا کے بیٹھنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. ان مجلسوں سے بھی اجتناب کر لے. عدم الرحمت بالخلق والاحسان الیہم، لوگوں پر رحم اور شفقت نہ کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اور ان پر احسان، ان پر کچھ دینا، صدقہ نہ دینا، ان کی کچھ ہیلپ اور مدد نہ کرنے سے بھی دل میں سختی آ جاتی ہے. تو معنی یہ ہے کہ لوگوں پر، مخلوق خدا پر آپ رحم کر لیا کرو، اس سے بھی دل میں نرمی آ جاتی ہے، اور ان کے ساتھ احسان کر لیا کرو. التعصب للرعاء وکثرت الجدال، اللہ اکبر. دیکھو رائے میں آپ اپنی خیال کو دوسرے کے خیال کے ساتھ جب میچ کریں گے نا تو آپ یوں تصور کریں گے کہ بھئی میرا خیال تو ان کے خیال سے، رائے سے افضل ہے، اور پھر اگر وہ دلیل دیں گے تو آپ کہیں گے نہیں تمہارا دلیل تو فاسد ہے، میرا دلیل یہ ہے، ان کا دلیل یہ ہے، میرا دلیل یہ ہے، آپ کا دلیل یہ ہے. اور اس میں سے پھر لڑائی جھگڑا، مناظری، میں مناظروں کی بات کر رہا ہوں. تو جب مناظری کثرت سے کرتے جائیں گے، لوگوں سے بحث ہوگا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس سے بھی دل کی قساوت اور سختی آ جاتی ہے. آپ نے بہت سارے مناظرین کو دیکھے ہوں گے، وہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، وہ آگے سے جو الفاظ اور کلمات استعمال کرتے ہیں وہ سیدھا جا کے دل پہ لگ جاتے ہیں. تو اسی طرح تعصب للرائے، لوگوں کی رائے کے ساتھ تعصب رکھنا، بس تم تو یہ ہو، منہ ہو، فلاں ہو، یہ ہو، اس کو بھی کم کیا جائے تو دل نرم ہو جاتا ہے. الکسل والفتور، سستی، سست ہو جائے. اللہ کریم نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہوا ہے کہ یہ نماز کے لیے کیسے اٹھتے ہیں، کأنما یصعد الی السماء، جیسے کہ آپ کسی بندے کو کہو نا کہ چلو آسمان میں، اڑ جا، آسمان کی طرف چلے جاؤ، تو آسمان میں وہ کتنے محنت سے اڑے گا، پہلے تو اڑ نہیں سکتا. ایسے ہی وہ کسل، عبادت میں، طاعت میں، لوگوں سے ملنے جلنے میں، سبق میں، پھر ذکر میں، اس میں سختی آ جائے اور فتور آ جائے تو اس سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. اس کو بھی دور کر لیں تو دل نرم ہوگا. بدعات فی الدین، دین میں بدعاتیں، جب بدعات دین میں شامل ہو جائے تو مبتدع بندہ جو ہے، بدعتی بندہ جو ہوتا ہے، اس کا دل بہت سخت ہوتا ہے. کوشش کریں کہ دین میں بدعاتیں نہ ہوں آپ کی، تو آپ کا دل جو ہے وہ نرم ہوگا. اکل المال الحرام، حرام کھانے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے، قساوت قلبی ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش کریں کہ حرام مال بھی نہ کھائیں تو آپ کا دل نرم ہوگا. عدم التبرع عن الشبہات، مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا. یہ پتہ نہیں کہ انعامی بونڈز کا رقم لینا ہے نہیں لینا، کسی نے جواز کا فتویٰ دیا، کسی نے عدم جواز کا. بینک اکاؤنٹ کھولنا جائز ہے ناجائز ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یار فلاں چیز جو ہے وہ کھانا ہے نہیں کھانا ہوتا ہے، فقہا کا اس میں اختلاف ہوتا ہے. یہ مشتبہ چیزیں ہیں، اشتباہ والی چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ان چیز کو چھوڑ دیں جو آپ کو شک میں ڈالتے ہیں، جو نا شک میں ڈالنے والی چیزیں اس کو اپنائیں. تو شکوک و شبہات والی چیزوں پر اشتغال کرنا یہ بھی دل کو سخت کر لیتا ہے. ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ جو ہے وہ نرم ہوگا دل. اور کبر النفس و احتقار الاخری،
اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، تکبر، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اس سے بھی دل کو سختی ہو جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو سب سے کم تر تصور کریں، دوسروں کو اپنے سے بڑا تصور کریں، تو آپ کی دل کی قساوت دور ہوتی جائے گی۔ یہ چند اصول جو فقہا نے لکھا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑا اصول جو لکھا ہوا ہے، حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت سب گناہوں کا جڑ ہے، تمام گناہوں اور غلطیوں کی جڑ یہ محبت دنیا ہے۔ دنیا کے ساتھ محبت کم رکھی جائے تو کامیابی ہی کامیابی ملتی رہے گی آپ کو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ جزاک اللہ۔